كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کا یہ 23واں محاضرہ ہے اور اس کی دوسری قسم. اس میں ہم مرزا غلام احمد قادیانی جن آیات قرآنیہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال کرتا ہے، ان میں سے باری تعالی شانہ کا یہ ارشاد: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اس آیت قرآنی جو سورہ انبیاء کی 34ویں آیت ہے، اس سے اس کے طرز استدلال اور اس کے ابطال کے بارے میں گفتگو کریں گے. آیت کریمہ باری تعالیٰ کا یہ ارشاد: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، سو کیا اگر آپ وفات پا گئے تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ اب یہ اس کا اردو ترجمہ ہے. مرزا غلام احمد نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے: ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کو زندہ اور ایک حالت پر رہنے والا نہیں بنایا، پس اگر تو مر گیا تو یہ لوگ باقی رہ جائیں گے. غور کریں کہ اس آیت کریمہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آیت عموم بنی بشر کے لیے اس دنیا میں ہمیشگی کی نفی پر دلالت کر رہی ہے. تو ہم کب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تاحال زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے وہ کبھی بھی نہیں مریں گے. امت مسلمہ جس کا اجماعی عقیدہ حیات مسیح کے بارے میں ہے، وہ ہرگز یہ نہیں کہتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ رہیں گے، مگر یہ ضرور کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اجل سے پہلے اور جو ان کی وفات کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، ان کے آسمان سے نازل ہونے کے بعد پھر قرب قیامت جو ذمہ داریاں ان کی اللہ کی طرف سے لگی ہیں، ان کی کامیابی سے ادائیگی کے بعد وہ بھی وفات پائیں گے. امت مسلمہ حضرت مسیح کے خلود یعنی ہمیشہ رہنے کی قائل نہیں ہے.
امت مسلمہ کا تو بالکل وہی عقیدہ ہے جس کی خبر صادق مصدوق حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ضرور بضرور آسمان سے نازل ہوں گے، پھر یہ بھی بتایا کہ وہ اس دنیا میں رہیں گے، پھر یہ بھی بتایا کہ ان کی شادی ہوگی، پھر یہ بھی بتایا کہ ان کی اولاد ہوگی، اس کے بعد ان کی وفات ہوگی، پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ میرے ساتھ مدینہ منورہ میں مدفون ہوں گے۔ تو امت مسلمہ کہاں حضرت عیسیٰ کے خلود کا عقیدہ رکھتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ مسلم امت کا تو صرف ان کے نزول کے بعد ان کی اجل اور ان کی وفات کا وقت آنے تک حضرت عیسیٰ کی حیات کا عقیدہ ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ ارشاد والی حدیث شریف جس میں یہ امور بیان ہوئے ہیں، وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے مثیل مسیح ہونے اور اس کے مسیح ابن مریم ہونے کے دعویٰ کو بھی باطل کر رہی ہے، اور ان کے آسمان سے نزول اور اس سے قبل تک ان کی حیات کی قوی ترین دلیل ہے۔ نہ ہی کسی آیت قرآنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے وقوع کی خبر دی گئی ہے۔ البتہ مرزا غلام احمد کا اس آیت سے وفات مسیح پر استدلال یقیناً قادیانی منطق معکوس ضرور ہے، اور یہ بدیہی البطلان ہے۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی قرآن کریم کی 30 آیات میں سے وفات مسیح پہ جو استدلال کرتا ہے ان آیات کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی 7 آیات تو وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں کہ ان آیات میں ان کا ذکر موجود ہے۔ پھر دوسری قسم کی 3 آیات ہیں جن میں عموم انبیاء کی وفات کا ذکر ہے، ہم نے اس پہ مفصل پہلے گفتگو کی ہے۔ اب تیسری قسم کی 20 آیات جن میں حضرت عیسیٰ کا نام نامی مذکور ہے، نہ ہی وہ حضرت مسیح کے ساتھ خاص ہیں، نہ ہی ان میں عموم انبیاء کی وفات کا ذکر ہے، مگر مرزا صاحب ہی ہیں کہ انہوں نے اپنے مخصوص اسلوب سے حضرت مسیح کی وفات کو ثابت کرنے کی ناکام سعی کی ہے۔ تو یہ کہنا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ کہ اس آیت میں حضرت مسیح کی وفات کا ذکر ہے یا اس سے حضرت مسیح کی وفات ثابت ہو رہی ہے، یہ صرف محض قادیانی الٹی منطق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد یہ ہے کہ ہم نے یعنی چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے کہ اے لوگو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اگر آپ وفات پا گئے یا شہید ہو گئے تو تم کیسے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو نبی کا یہ ہونا کہ انہیں وفات آئے گی، یہ وفات کے واقع ہونے کی دلیل نہیں، جیسے کہ سبھی کو علم ہے قرآن حکیم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے انک میت۔ میت کا لفظ اس وقت آپ پہ بولا جا رہا ہے جب آپ زندہ ہیں،
وَهُوَ حَيٌّ، اور پھر یہ بھی فرمایا وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یہ جو آپ کے اعداء ہیں جو دشمنی کر رہے ہیں اسلام سے اور آپ کی دعوت کے معارض ہیں، یہ بھی میت ہیں۔ اب کسی زندہ کو میت کہنے کا معنی یہ ہے کہ ان کو موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی حی و قیوم ہے، ان کے علاوہ جس قدر بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ ملائکہ ہوں، حضرات انبیاء علیہم السلام ہوں، صالحین ہوں اس امت کے یا پہلی امتوں کے، تو سب پہ موت آنے والی ہے، کسی کے لیے ہمیشہ کی نہیں۔ تو اس آیت میں صرف اس امر کا بیان ہو رہا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام جو آپ سے پہلے تھے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہنے والے، وہ بھی وفات پانے والے ہیں۔ تو کسی کا وفات پانے والا ہونا، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا انک میت، کہ آپ وفات پانے والے ہیں، تو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہوئی، اور جن لوگوں کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، وہ بالکل اس دنیا میں زندہ چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے اور اسلام کا معارضہ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آیت میں یہ خطاب کہ خلود کسی کے لیے نہیں، یہ واضح ہے۔ اب کسی کے لیے خلود نہ ہونا، اس کی تو امت مسلمہ قائل ہے کہ سب انسان جو پیدا ہوئے وہ اپنی اجل پر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام ہوں یا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، تو کوئی بھی کسی کے لیے اس دنیا میں خلود کا مدعی نہیں۔ نہ امت مسلمہ کا خلود عیسیٰ کے بارے میں کوئی عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں حیات اور موت کے جو قائل ہیں مسلمان، یہ ضرور کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی اجل سے پہلے اگر خود چاہے مرنا تو وہ نہیں مر سکتا، اسی کی امت مسلمہ قائل ہے۔ اور جب اجل ہوگی، موت کا وقت مقررہ آئے گا، لا یستأخرون ساعتاً، تو وہ ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہوں گے، ولا یستقدمون، اور ایک گھڑی بھی آگے نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں تک ہم نے قرآن حکیم کی ان آیات کا ذکر کر دیا جن سے مرزا غلام احمد قادیانی وفات مسیح پر استدلال کرتے ہیں، اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بالکل ہی ذکر نہیں، مگر یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے کہ وہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے کی ناکام سعی کریں۔ اس حلقے کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔